अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के सिलसिले में हफ्ते की शाम तक जो पेशरफ्त हुई उससे ऐसे इशारे मिल रहे थे कि शायद दूसरे दौर के जो मुज़ाकरात होने हैं उस सिलसिले में बात आगे बढ़े, लेकिन चंद ही घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई इस सिलसिले में उसने मामले को यकसर तब्दील कर दिया और अब ये सूरत हाल कहें एक मखमसा या मुअम्मा बना हुआ है। हुआ कुछ यूँ कि हफ्ते की शाम तक जब हमारी भी प्रोग्राम ऑन एयर हुआ और हमने भी तज्जिया तबसरा किया तो इराक़ची साहब पाकिस्तान में मौजूद थे और ये भी अमरीका की तरफ से ऐलान किया, बल्कि व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया था कि अमरीका से जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पर मुश्तमिल जो वफ्द है वो पाकिस्तान आएगा और इस सिलसिले में एक उम्मीद जाग गई कि कोई ना कोई बात आगे बढ़ सकती है दूसरे दौर जो मुज़ाकरात का होने उससे मुतल्लिक। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद व्हाइट हाउस से ऐलान हुआ कि अब वफ्द पाकिस्तान नहीं आएगा। ट्रंप ने कहा उनको वहीं पर रोक दिया गया है और ईरानियों ने जो भी बात करनी है वो अब टेलीफोन के ज़रिए करें, 17 घंटे का सफ़र करके वो अपने वफ्द को नहीं भेजेंगे। इराक़ची साहब आगे जो उनकी दीगर 2 लेग्स थी अपने दौरे की, यानी उन्होंने ओमान और रूस जाना था, उसके लिए रवाना हो गए। लेकिन फिर दरमियान में एक और ट्विस्ट आया जब कुछ ही घंटों बाद ओमान का दौरा करके वापस पाकिस्तान पहुंचे इराक़ची साहब और इसने फिर से सवालात को जन्म दिया कि ये कुछ चंद ही घंटों के अंदर, तकरीबन 48 घंटों के अंदर दूसरी बार इराक़ची साहब का पाकिस्तान आना क्या सिग्निफाई करता है। उसके बाद फिर ये भी खबरें आई कि ईरान ने एक 3 स्टेज प्लान हुकाम के हवाले किया है जो कि अमरीका के लिए है अगर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि पहले जंग का मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए, मुस्तकबिल में कोई जारहियत ना हो इसके लिए गारंटी दी जाए, दूसरे मरहले में हॉर्मुज़ के ऊपर बात की जाए, सिक्योरिटी और इसके कंट्रोल से मुतल्लिक बातचीत हो और अगर ये दोनों मरहले सक्सेसफुली हो जाते हैं तो फिर तीसरे मरहले में जो न्यूक्लियर मामलात पर बातचीत है फिर उस पर नेगोशिएशन होगी। अभी मामला एक स्टैंड स्टिल पर है और आगे क्या होना है इसके ऊपर ज़रा अपने तज्जियाकारों से रहनुमाई चाहते हैं हम कि मौजूदा ये जो पेशरफ्त हुई है, जो इवेंट्स हुए हैं 48 घंटों के, ये क्या सिग्निफाई करते हैं, मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के बारे में क्या ज़ाहिर करते हैं। हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए महमद सरफराज साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब और सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली साहब, आप पहले हमारे लिए पर्सपेक्टिव में डालिएगा सर, ये जो एकदम से सूरत हाल तब्दील हुई चंद घंटों के अंदर, और शुरू यहाँ से करते हैं आई थिंक कि इतने अहम मोड़ के ऊपर इराक़ची साहब कुछ ही घंटों में तकरीबन 48 घंटों के अंदर अंदर 2 दफ़ा दौरा पाकिस्तान करते हैं। इसकी क्या अहमियत और इसका क्या मकसद है, क्या सिग्निफाई करता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात ये कि आपने जिस तरह पूछा कि कई चंद दिनों के अंदर जो है वो 2 दफ़ा वो पाकिस्तान आए। देखिए, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जो ईरानी क़यादत है वो इस अमन के अमल में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा और बुनियादी और मरकज़ी हैसियत देती है। इससे ये चीज़ बिल्कुल साबित होती है कि वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए रात को और उनकी पाकिस्तान की सिफारती, फ़ौजी और सियासी क़यादत से मुलाकातें हुई, मुशावरत हुई और फिर उन्होंने ओमान का एक मुख्तसर दौरा किया और ओमान की क़यादत से उन्होंने बातचीत की। अच्छा, अब देखें ओमान की इसमें क्या सिग्निफिकेंस है। ओमान के 2 एतबार से काफ़ी अहमियत है। एक बात ये कि जो पाकिस्तान से पहले इस जंग से कबल भी जो मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान हुए थे वो ओमान में हुए थे, आपको याद होगा। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त यूँ लगता है कि मुज़ाकरात में जो मरकज़ी अहमियत हासिल हो गई है वो आबनाए हरमज़ के मामले को हो गई है और आबनाए हरमज़ जो है वो बुनियादी तौर पे ईरान और ओमान जो है वो उस पे अपनी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो इंजॉय करते हैं। तो यूँ लगता है कि जो आबनाए हरमज़ के हवाले से जो भी प्लान उनके जहन में था उसको उन्होंने ओमान की क़यादत से डिस्कस करना ज़रूरी समझा, इससे पेशतर कि वो अमेरिका को अपनी एक फ़ाइनल ईरानी तजावीज़ पेश करें। दूसरी बात ये कि फिर ओमान से मुशावरत के बाद वो दोबारा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और यूँ लगता है कि उन्होंने अब जो फाइनल
کنسلٹیشن ہے اپنی قیادت سے بھی آئی ایم شور کی اور پاکستان کی فوجی قیادت سے بھی انہوں نے کی، اور اس کے بعد جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق انہوں نے پاکستان کے ذریعے سے جو اپنا ایک پلان ہے جی وہ امریکہ کو ارسال کیا ہے، جس کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب صدر ٹرمپ اپنے مشیران کے سامنے اس پلان کو ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھیں اس میں دو تین چیزیں تو بالکل واضح ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیں بار بار ان کا پاکستان آنا اور عمان جانا، پھر واپس آنا، اور پھر اسلام آباد سے ماسکو جانا بھی ایک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ پاکستان کی اس میں مرکزی حیثیت ہے اس پورے عمل میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت سی پیچیدگیاں بھی ہیں۔ جو چاروں معاملات بنیادی طور پہ حل طلب بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے بہت قریبی انداز میں ایک طرح سے منسلک ہیں۔ اس میں ایک جانب ان کا اپنا ہرمز کھولنے کا معاملہ ہے، امریکی بلاکیڈ کا معاملہ ہے، اور ایران کا ایٹمی پروگرام ہے، اور دیرپا جنگ بندی جو شام میں لبنان میں ہے، اور چوتھا جو معاشی پابندیاں ہیں ایران کے اوپر۔ تو یہ چاروں چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں ایران کی قیادت جو ہے آبنائے ہرمز کو اپنے لیے سب سے اہم ایک لیوریج سمجھتی ہے، اور باقی تمام چیزوں پہ جو ہے وہ اس کی جانب سے لچک کے مظاہرے کی جو امید ہے اس کا دار و مدار اسی پر ہے کہ کیا امریکہ جو ہے اپنا بحری جو ناکہ بندی ہے وہ ختم کرتا ہے، تو پھر میں توقع کروں گا کہ یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ لیکن بہرحال پاکستان کی مدد سے جو پیغام رسانی ہے اور امن کی حوالے سے جو مشاورت ہے وہ فزیکل میٹنگ نہ ہونے کے باوجود مسلسل جاری ہے، اور اس وقت جنگ بندی یا فائر بندی جو ہے وہ بھی اس وقت تک ابھی نافذ العمل ہے، جو کہ خوشائن بات ہے، اور الزامات محمد علی صاحب میرے پاس فالو اپ سوال ہے آپ کے لیے، میں باقی تجزیہ کاروں سے ان کے ٹیک اویز لے کے پھر آپ کے پاس واپس اس کے اوپر آنا چاہوں گی۔ سلیم صافی صاحب، یہ جو پلان جس کا خبروں میں حوالہ بھی دیا جا رہا ہے، ابھی محمد علی صاحب نے بھی اس کو مینشن کیا، ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے پہلے ہارموز کے معاملے کے اوپر بات ہو، جنگ کا مکمل خاتمہ اور گارنٹی دی جائے تو پھر ہم باضابطہ نیوکلیئر معاملات کے اوپر بات چیت کریں گے۔ آپ اس مرحلے پہ اس پلان کو پٹ کرنا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید ایرانی قیادت کچھ توقف سے کام لے رہی ہے اور وہ حکمت عملی غلط بھی ہو سکتی ہے ایران کے لیے، اور پھر یہ سب کچھ جو ہوا ہے امریکیوں نے اس سے پل آؤٹ کر لیا اپنے وفد کو بھیجنے سے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، یا یہ اچھا شگن ہے، یہ کچھ خطرے کی گھنٹی ہے؟ کیسے اس کو پڑھا جائے؟ نہیں دیکھیے، وہ تو کل امریکہ کے ریئیکشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو تجاویز عراقچی صاحب نے پاکستانی حکام کو دیے تھے وہ امریکیوں تک پہنچائے گئے ہوں گے، اور انہوں نے کل کہہ بھی دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور کہ ان کی طرف سے تجاویز آئی تھی، اور وہ تجاویز دیکھنے کے بعد انہوں نے سٹیو وٹکوف کو اور جیرڈ کشنر کو پاکستان بھیجنے سے منع کر دیا۔ اس سے پہلے تو پلان یہی تھا کہ جے ڈی وینس نے بھی پاکستان آنا تھا اور ان دونوں نے بھی پاکستان آنا تھا، لیکن وہاں پہ ایران نے مذاکرات میں شمولیت سے انکار کیا اور اس کے لیے شرط لگا دی کہ جب تک امریکہ ناکہ بندی کو ختم نہیں کرتا تو وہ مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو امریکہ بدقسمتی سے ناکہ بندی اپنا ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ان کی طرف سے تجاویز سامنے آئی ہیں اس میں جو امریکہ کا نمبر 1 کنسرن ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے، اس کو سیکنڈ سٹیج تک منتقل کرنے کی بات کی گئی ہے ایٹمی پروگرام کا۔ اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جب سوال ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فقرے میں ہم بیان کریں تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کی ایران کے پاس نیوکلیئر بم نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کی ساری دلچسپی کا محور اور مرکز جو ہے
مذاکرات کے ضمن میں وہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہے اور انرچڈ یورینیم ہے، اور دوسری طرف اب جو ایران کی طرف سے تجاویز سامنے آئی ہیں تو اس میں ابنائے ہرمز کو اولویت دی گئی ہے، دائمی جنگ بندی کو اولویت دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو اس کا معاملہ ہے ایٹمی پروگرام کا، اس پہ بعد میں بات ہوگی۔ تو میرے خیال میں جو امریکی تجاویز ہیں یا امریکی جو پرائیورٹیز ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں ایران کو، اور جو ایران کی تجاویز ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں امریکہ کو۔ اور دوسرا، پاکستان نے بڑی مشکل سے اور بڑی محنت سے دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا تھا، تو اگر آمنے سامنے بیٹھ کے وہ کوئی حل نہیں نکال سکے تو اسی طرح کاغذات کے تبادلے کے ذریعے مجھے یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ یہ دونوں کسی کنسنسس تک پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے مجھے تو آگے معاملات جو ہیں وہ دوبارہ خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ایک تو ابنائے ہرمز کی جو ایران کی خواہش اس کو امریکہ بھی پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ صرف امریکہ کا معاملہ نہیں ہے، امریکہ خود ابنائے ہرمز پہ اتنا اس کا انحصار نہیں ہے، بلکہ اس پہ چین کا انحصار ہے، اس پہ یورپ کا انحصار ہے، اس پہ فار ایسٹ کا انحصار ہے، اور عرب ممالک جو ہے جو جی سی سی اسٹیٹ ہیں وہ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ ان کے دروازے پہ ایران اس حیثیت میں بیٹھ جائے کہ ان کی مرضی سے لوگ اندر جہاز اندر آئے اور جہاز باہر جائیں، اور یا اس پہ ٹول ٹیکس وہ ادا کریں۔ تو ظاہر ہے کہ امریکہ اگر ہاں کرے گا کسی حل کے لیے تو وہ جی سی سی کنٹریز کو بھی مد نظر رکھے گا، یورپ اور باقی جو دنیا ہے ان کے ڈیمانڈز کو بھی مد نظر رکھے گا، ان کے لیے ٹیکس دینا شاید اتنا آسان نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ اس پہ وہ آمادہ ہو جائے۔ تو مجھے تو اور دوسرا جو امریکہ بھی یہ کر رہا ہے ابھی الٹا، کہ بجائے اس کہ وہ ابنائے ہرمز کو کھلوانے کی کوئی کوشش کرتا، تو ایک طرف سے اس کو ایران نے بند کیا تھا تو آگے انہوں نے ناکہ بندی لگا دی اور مکمل طور پر بند کر دیا۔ پہلے تو پھر بھی ایران کی مرضی سے کچھ نہ کچھ جہاز چلے جاتے تھے، یا چین جیسے ممالک اس طرح کے تو متاثر نہیں ہوتے تھے، لیکن اب امریکہ نے جو کچھ کیا ہے تو اس سے خطے کے اور ارد گرد کے تمام ممالک متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ تو چاہتا ہے کہ ایران کا تیل نہ جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی سی سی کنٹریز کا تیل، گیس اور کھاد وغیرہ بھی باہر نہیں جا رہا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں یہ لوگ کسی کنسنسس تک پہنچ جائیں گے اور نیئر فیوچر میں کوئی حل نکال لیں گے۔ یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے محمل، آپ کس طرح سے سارے معاملے کو تعبیر کرتی ہیں؟ پھر یہ بھی کہیے گا یہ جو ہرمز کا معاملہ اب درمیان میں اٹک گیا ہے، obviously یہ تو ہمیں پتہ ہے دونوں جو فریقین ہیں وہ ایک پوزیشن آف پاور سے اس کے اندر آ رہے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں ہماری برتری ہے، سیٹل کیسے ہو یہ معاملہ؟ اچھا دیکھیے رینا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ تھا وہ ایران کی طرف سے ایز اے سی بی ایم، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کھول دیے، اور ایکسپیکٹیشن یہی تھی، یہ دوسرا جو راؤنڈ ہونا تھا ایکسپیکٹڈ اسلام آباد کے اندر، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اور ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ اب امریکہ بھی یہی اعلان کر دے گا کہ جو نیول بلاکیڈ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے کتنی لمبی چوڑی اتنی زیادہ ٹویٹس کی بھرمار کر دی، ٹویٹس تو نہیں، سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ سوشل پہ اتنی زیادہ انہوں نے بھرمار کر دی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ نیول بلاکیڈ نہیں کھل رہے۔ تو آبویسلی یہ تو امریکہ کی طرف سے ہی مسئلہ بنا، ایران نے تو اپنی طرف سے کھولنے کا ایز اے گڈ ول جیسچر سی بی ایم انہوں نے اعلان کر دیا تھا، وہ اس بات پر رضامند ہو گئے تھے۔ اس معاملے کو طول جو دیا ہے وہ ٹرمپ اور امریکہ نے دیا ہے، تو اس لیے اس میں ایران کو میرے خیال میں ہم بالکل بھی فالٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی طرف سے اس کو معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ اب علینا دیکھیں،
इस वक्त एक सीजफायर है, ब्रॉड सा है, ओपन एंडेड है, हमें नहीं पता वो कब तक है, कोई तारीख नहीं उसके अंदर दी गई। कहा यही जा रहा है कि क्योंकि दोनों जो साइड्स हैं वो वापस कॉन्फ्लिक्ट की तरह नहीं जाना चाहती, इसलिए इस तरह का ओपन एंडेड रखा गया ताकि जो है बैक एंड फोर्थ हो, निगोशिएशंस हो। फिलहाल यही होगा कि जो ये रिटर्न या हमारे थ्रू जो है वो जाएंगी उधर, फिर वहां पर जो है यानी ईरान की जो डिमांड्स हैं वो अमेरिका जाएंगी, अमेरिका वहां पर अपनी मीटिंग साथ सदर ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी टीम के साथ मिलना है तो वो उसके ऊपर गौर करेंगे, फिर वो वापस आएगी, फिर आगे जाएगी, इस तरह करके हो रहा है। लेकिन जो ईरान एक चीज बहुत अच्छी कर रहा है लीना, वो ये है कि वो रीजनल कंट्रीज को इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहा है। ओमान की तो जैसे बात हुई, क्योंकि ओमान सबसे पहले सालसी के अंदर मौजूद था, जिनीवा टॉक सारा कुछ हमने ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का, फिर वो हमने आर्टिकल भी देखा कि सब कुछ जब तय हो गया था, बल्कि इतनी कंसेशन ईरान ने दे दी थी कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं हम कर रहे थे, लेकिन फिर अगले दिन जो है वो जंग कर दी, यानी कि अमेरिका और इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। वो जो ईरान की जाहिर बात है ओमान के साथ, मस्कत वगैरह के साथ जो बात हुई थी, वो उन्हें मालूम है कि क्या क्या चीजें कंसेशन दी गई थी, अब शायद उतनी कंसेशन ना दी जा रही हो। पहली बात उनकी है कि जंग खत्म करे और ये गारंटी जरूर होनी चाहिए कि दोबारा अटैक नहीं होगा, क्योंकि देखिए अलीना, ये नहीं हो सकता कि आप जो है जंग बंदी होगी, अब आप जो है अपनी रीबिल्डिंग और बाकी चीजों के ऊपर जो है वो जा रहे हैं, लेकिन अचानक से 6 महीने 8 महीने बाद दोबारा इजराइल या अमेरिका अटैक कर दे। ये जो है कि हर वक्त हमारे ऊपर ये तलवार लटकती रहे कि कब अटैक हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अच्छा, फिर आप देखिए जो रीजनल कंट्रीज की इंपॉर्टेंट बात ये लीना कि सऊदी अरब और कतर से भी बात की, जो कि इसलिए अहम है कि ये जो स्टेट ऑफ होमर्स के जो इशू है, जाहिर बात है तेल गैस वगैरह का, ये उनसे भी रिलेटेड है और वो इंपॉर्टेंट जीसीसी कंट्रीज हैं, तो इस वजह से उनको भी इन कॉन्फिडेंस लिया गया। अच्छा, फिर जो जहां तक न्यूक्लियर इशू का ताल्लुक है, जिस तरह साफी साहब भी बात कर रहे हैं, देखिए ईरान क्यों इतनी आसानी से यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो गिव अप करेगा जब तक उसको कोई सिक्योरिटी गारंटीज नहीं मिलेंगी। रशिया से जो मुलाकात है ईरान की वो इसी सिलसिले के अंदर है, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म की बात हो रही है कि जी जरा इसको फिलहाल न्यूक्लियर टॉक्स को पोस्टपोन करें, पहले आप जो ये छोटी छोटी चीजें ये तो आप पूरी करें, नेवल ब्लॉकेड खत्म करें, सीज फायर हो, जंग खत्म हो, इस तरह की चीजें ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर वाली चीज तो वैसी एक टेक्निकल और बड़ी एक लॉन्ग टर्म है, अगर ईरान भी इतनी बड़ी चीज है यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो गिव अप करेगा तो वो विदाउट गारंटीज क्यों करे? क्योंकि अगर वो इस तरह की चीज कर देता है, जो एक चीज उनके पास है अलीना, एक तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को दे डिड यूज इट एज यू नो लेवरेज एंड एज अ वेपन, बिकॉज उनके पास न्यूक्स नहीं है तो उन्होंने अपने हॉर्मोज को उस तरह से इस्तेमाल किया। दूसरा उनकी ये यूरेनियम एनरिचमेंट की चीज है, तो अब अगर वो ये दोनों चीजें गिव अप करेगा तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? उसके ऊपर से सैंक्शंस क्या लिफ्ट होंगी, उसको क्या रेपरेशंस मिलेंगी, क्या उसको इंटरनेशनल गारंटीज होंगी कि ये दोबारा नहीं कोई चीज होगी? आपने हुर्मुज को भी क्या ये ना हो कि वो तो अगर गिव अप करता है तो अमेरिका जो है वो अपनी ब्लॉकेट अगर उधर अच्छा, मसला बताऊं क्या महमल, जहां बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि एक ज्यादा ये मसला अमेरिका की तरफ से, जहां बिल्कुल सही कर रही हैं हॉर्मुज के मामले में बात कि जो ये कार्ड इस्तेमाल किया ईरान ने, उसने एक उसको अपर हैंड दिया इस पूरी की पूरी जंग के अंदर, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। जब हम पहले भी बात कर रहे थे, और ये वो फॉलोअप सवाल भी है जो मैं मोहम्मद अली साहब के पास लेके जाना चाहती थी, क्योंकि टोल्स, हाँ टैक्सेस तो वैसे भी नहीं लगा सकते, वाटर बॉडी के ऊपर इस तरह से कंट्रोल रखना किस तरह से लॉन्ग टर्म में हो गए, पूरी दुनिया के लिए बड़ा तशवीशनाक होगा। बट लेट मी टेक इरशाद भट्टी साहब। खत्म होती तो मेरे ख्याल में, सॉरी मैं सिर्फ इसमें ये कह दूं कि अगर जब जंग खत्म होगी तो वो इस चीज के ऊपर भी पहले भी उन्होंने जब अपना हॉर्मोज खोलने की बात की थी, उन्होंने टोल और इस तरह की चीज नहीं की थी। वो जब जंग बंदी होगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक भी हो जाएंगी ना। ये तो अभी फिलहाल अमेरिका की जो एक स्टबर्ननेस है उसकी वजह से ये हो रहा है। भट्टी साहब, आप मामलात के ऊपर क्या राय रख रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं ये मामला तूल पकड़ गया और ये कितना तशवीशनाक है जो डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी? मैडम शेख, ये जो ईरान का मुतालबे सामने आए हैं, शर्तें सामने आई हैं, या ईरान का मौक़िफ़ सामने आया है, या इससे पहले जो अमेरिका का मौक़िफ़ था, या उससे पहले जो ईरान का मौक़िफ़ था, या जंग से पहले दोनों का जो मौक़िफ़ था, ये कोई ताज़ा तरीन ख़बरें नहीं हैं कि ताज़ा तरीन ख़बर ये आई है, ताज़ा तरीन इतला ये आई है। ये सब पुरानी बातें हैं और ये सारी बातें पूरी दुनिया को मालूम है। मिसाल के तौर पर अभी जो ईरान का पेपर सामने आया है, हरमुज़ के लिए नया कानूनी निज़ाम, बहरी नाकाबंदी का खात्मा, मज़ीद जारियत की रोकथाम, हरजाने की अदायगी,
اور اس کے بعد ہوگی بات نیوکلیئر افزودہ یورینیم پر جو دونوں کا مختلف موقف ہے، لبنان میں جنگ بندی، اور پھر $100 ارب سے زیادہ جو اثاثے ایران کے باہر ہیں جو فریزڈ ہیں۔ اب یہیں رک کے اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ جو ہرمز معاملہ ہے یا یہ جو مزید جارحیت کی روک تھام، کیا ایران اس میں صحیح ہے یا امریکہ اس میں صحیح ہے؟ کہ مطلب کہ اس میں مجھے بتائیں صحیح کون ہے؟ ہرمز کا فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ایران نہیں اس پہ کر سکتا، تھوڑا بہت 19-20 اس کو اجازت دیتی جب اس طرح کے حالات ہوں، لیکن اس طرح مستقل نہیں رہ سکتا۔ لیکن جو یہ امریکی ناکہ بندی ہے، بحری ناکہ بندی، اس کی کوئی گنجائش کہیں بھی؟ اور پھر ایران کا یہ کہنا کہ اتنی گارنٹی دلا دو دنیا سے اور امریکہ سے اور باقی ثالثوں سے کہ دوبارہ ہم پر حملہ نہیں ہوگا۔ 2015 میں ویانا میں 6 عالمی طاقتوں کے سامنے مذاکرات، معاہدہ، اور ٹرمپ صاحب آتے ہیں، آ کر 2018 مئی 2018 میں یک طرفہ وائٹ ہاؤس میں تقریر، معاہدہ ناقص سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، اور پھر 2 مذاکرات، دونوں مرتبہ مذاکرات چھوڑ کر حملہ آور ہو جانا ایران پر۔ تو کیا یہ ایران کی ناجائز خواہش ہے یا ناجائز مطالبہ ہے؟ اور اگر یہ مطالبے پہ امریکہ اڑا ہوا ہے تو وہ باقی کتنے سنجیدہ ہوگا اصل معاملے پر جانے کے لیے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ اب وہاں ایک اجلاس ہوگا، وہاں ایران کا پیپر رکھا جائے گا، ٹرمپ صاحب بیٹھیں گے، مشیر کریں گے، سب پتہ ہے دنیا کو، ٹرمپ صاحب خود بتا چکے ہیں، کنفرم کیا ہے انہوں نے کہ ایک پیپر دیا ایران نے اپنے مطالبات کا، اور ٹرمپ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب میں نے اپنے جیرڈ کشنر اور سٹیو ویٹکوف کا دورہ منسوخ کیا تو پھر ایک اور پیپر دے دیا ایران نے جو بہتر ہے پہلے پیپر سے۔ یہ کل ٹرمپ صاحب گفتگو کر رہے تھے، اور ایران نے کافی کچھ کیا ہے، یہ بھی ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ناکافی ہے۔ تو مطلب ٹرمپ صاحب کو سب پتہ ہے، ان کے مشیروں کو، وزیروں کو سب پتہ ہے کہ ایران نے کون سا پیپر دیا، کون سے مطالبات تھے، اور دوسرا پیپر کون سا دیا، اور دوسرے مطالبات کیا تھے۔ پھر میڈم شیخ، ابھی عباس عراقچی صاحب گئے ہوئے تھے جب ماسکو، تو انہوں نے پاکستان کی تعریف کی کہ کمال ثالثی کر رہا ہے پاکستان، لیکن امریکہ پر تنقید کی، اور تنقید کی بنیادی وجہ کیا تھی یا بنیادی پوائنٹ کیا تھا کہ حد سے زیادہ مطالبات ہیں، یہ مطالبات ہم نہیں مان سکتے۔ 40 بڑے اپنے رہنما شہید کروا کر، رہبر کو شہید کروا کر، $270 ارب کا نقصان کروا کر، مناب کی بچیاں اور اپنی قوم کو شہادت میں 4000 لوگوں کو شہید کروا کر، ہم نے قوم کی طرف جانا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، ہم کیا سرنڈر کریں مذاکرات کی ٹیبل پہ؟ پھر یہاں ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے، روسی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ روسی میڈیا کہہ رہا ہے میڈم شیخ کہ امریکہ مسلسل اپنے فوجی اور اسلحہ پہنچا رہا ہے، ان کے جہاز دھڑا دھڑ اسلحہ پہنچا رہے ہیں، کہاں؟ مشرق وسطیٰ میں۔ تو یہ کیوں آ رہا ہے اگر بہت زیادہ گڈی سارا معاملہ تھا، ساری چیزیں ٹھیک تھیں؟ پہلے کیا کم تھے فوجی اور کیا کم تھا اسلحہ؟ پھر صدر ٹرمپ نے ایک اور بڑی اہم بات کی، وہ بات کیا کی کہ عباس عراقچی بہت ذہین آدمی ہیں، 2-3 دن پہلے کہا، اور اب انہوں نے کیا کہ ایران ہم سے براہ راست گفتگو کر سکتا ہے، ہم سے براہ راست بات چیت کر سکتا ہے۔ اب آخری 2-3 جملے کہ آپ کا سوال ہے کہ موجودہ پیش رفت مذاکرات کے مستقبل کے بارے میں کیا ظاہر کرتی؟ صدر ٹرمپ رکاوٹ، جنگ کی وجہ وہ، ان مذاکرات کے ڈیڈ لاک کی وجہ وہ۔ نمبر 2 ابھی دونوں فریقین میں کئی نقطوں پر اختلاف ہے، یہ ظاہر کرتی ہے۔ ابھی نہیں لگ رہا کہ فوراً کوئی معاہدہ ہو جائے گا، یہ ظاہر کرتی ہے۔ ابھی بہت وقت لگے گا ان اختلافات کو ختم کرنے میں۔ اور آخری بات کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میڈم شیخ، جنگ کی طرف واپس بھی معاملہ جا سکتا ہے، کیونکہ پیچھے جو جنگ شروع کرانے والی لابی تھی وہ یہ سمجھتی ہے گریٹر اسرائیل کی جنگ، ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کی جنگ ہے، اور تابوت سکینہ سے مسجد اقصیٰ کی جنگ ہے۔ سر یہ آپ کا اہم پوائنٹ ہے، میں چاہتی ہوں ذرا اس کے اوپر مزید بات کریں۔ آخری جملہ میڈم شیخ، جو پاکستان کا پہلا پلان تھا وہ کمال کا تھا، جو سارے یہ جو 21 گھنٹے کے، کہ پہلے شارٹ ٹرم معاہدہ ہو اور اس 60-70 دنوں میں پھر ہم ایک طویل المدت معاہدہ کریں۔ اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ایران نے بھی کم و بیش اسی ٹائپ کا کچھ پلان ہے، یہ کتنا فیزیبل ہے، کتنا ورکیبل ہے اسٹریٹجک لحاظ سے، اس کو بھی ذرا پوچھتے ہیں۔ محمد علی صاحب ہمیں بتائیے گا، جس طرح ایران نے شرائط اب سامنے رکھی ہیں، کہہ رہے مکمل جنگ کا خاتمہ ہو ہرمز کے معاملے پہ، نیوکلیئر کے معاملات بعد میں، کیا نیوکلیئر کا معاملہ ڈسکس کیے بغیر یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟
देखिए मैं समझता हूँ जो ईरान का एटमी प्रोग्राम है वो बड़ा अहम मामला है, लेकिन वो वाहिद मामला नहीं है। और देखें, दो तीन मामलात जो हैं इस वक्त हमारे सामने वाज़े हैं। पहली बात जो खुशाइंद बात है वो डेफिनेटली ये है कि अभी तक जो फायर बंदी या जंग बंदी है वो जारी है, जो कि पाकिस्तान ने की भरपूर सफारती कोशिशों के नतीजे में वक़ूफ़ पज़ीर हुई है। और दोनों जानिब से इल्ज़ामात और ऐलानात का सिलसिला तो जारी है, और वो समझ में भी आता है कि बड़ी शदीद जंग हुई है। दोनों ममालिक की जो सियासी साख है वो उसका भी दारोमदार है कि वो अपने अपने अवाम को ये बताएं कि जनाब हम जंग जीत गए हैं या जीत रहे हैं या जीत जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वाली जो अप्रोच है कि ये चारों मामलात को अलग अलग देखा जाए, ये शायद ऐसा नहीं है। और आखिरी बात ये है कि देखें, इस वक्त मेजर इशू ये है, इन इश्यूज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ये सिफारतकारी का अमल किस अंदाज में चलाया जा रहा है। इस वक्त यूं लगता है कि अमेरिका जो है वो बदस्तूर उसकी कोशिश है, अगरचे वो शायद ये समझ रहा है कि फौजी ताकत के बजाय नेवल ब्लॉकेड या जो माशी दबाव है वो ज़्यादा मुअस्सर और देरपा हिकमत अमली साबित हो सकती है ईरान के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि जो जंगी मामलात हैं, फौजी मामलात हैं, उसमें बॉडी बैग्स हैं, कैजुअल्टीज है, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी घर में बहुत ज़्यादा है, और उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी और ऑयल प्राइसेस पे भी बड़ा शदीद मनफी जो है असर पड़ता है। तो शायद उन्होंने ये समझा है कि जनाब हम नेवल ब्लॉकेट कर दें और माशी दबाव डालें, ईरान की तेल की एक्सपोर्ट्स बंद कर दें, तो शायद उसको कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो बुनियादी जो इसमें इशू मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ईरान शायद ये तवक्को करता है कि अमेरिका जो है वो दबाव के बजाय कुछ इंसेंटिव्स उसको ऐसे दे जिसके नतीजे में वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है चारों मामलात पे दिखा सके। लेकिन बजाय इसके कि वो अमेरिका ईरान को कोई इंसेंटिव दे, वो बदस्तूर दबाव की सिफारतकारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने मज़ीद आपने बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है। दो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ, दो बातें, सिर्फ दो बातें अगर आप मुझे इजाजत दीजिए जो जरूरी है। पिछले हफ्ते भी ईरान पे मजीद माशी पाबंदियां भी अमेरिका की जानिब से लगाई गई हैं इन मुज़ाकराती दौर के दौरान, और साथ ही साथ ये नेवल नाकाबंदी भी की गई है। तो ये चीज़ एतमाद साजी के माहौल में कोई इतनी मुस्बत चीज़ नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ ईरान ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जब तक ये बहरी नाकाबंदी ख़त्म नहीं की जाती, हम तो कोई चीज़ पे बात, और ख़ास तौर पे फेस टू फेस बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। नहीं, एक चीज़ और है ना, एक चीज़ और है मोहम्मद अली साहब, आखिरी बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको ये समझना जरूरी है कि आप दबाव के बजाय ईरान के साथ कोई एतमाद साजी के ऐसे स्टेप्स लें जिसको वो अपनी आवाम के सामने लेके जा सके कि इसमें हमें आप जो बात करें माकूल बात तो वही है, लेकिन मोहम्मद अली साहब एक फैक्ट या प्रैग्मेटिक अप्रोच इसकी ये भी है ना कि इस वक्त कोई वाज़े फाते नहीं है इस जंग में। हमने रिवायती तौर पे यही देखा है, जंगों के बाद जब मेज़ पे आया जाता है दौरान, तो कोई किसी ना किसी को एक वाज़े बरतरी होती है। इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है, दोनों क्लेम कर रहे हैं हमारे पास फतह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये सिचुएशन की जो यूनिकनेस है ये इसको कितना टफ बना रही है। ऑल्सो अब जो हॉर्मुज़ का मामला आ गया है उसके ऊपर ईरान सिर्फ ये थोड़ी कह रहा है अब कि नाकाबंदी ख़त्म हो, अब तो वो ये कह रहा है कि हॉर्मुज़ की कंट्रोल और इसके ऊपर जो टैक्सेस, टोल्स, लेवीज़ जो भी इसको कहें उससे मुतल्लिक एक मैकेनिज्म सेट किया जाए। ये कितना बड़ा सवालिया निशान है और ये कितना मुश्किल हो सकता है। दोनों चीज़ों पे मैं मुख्तसर जवाब दे देता हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि देखिए बहुत सी तारीख में जंगें ऐसी हैं जिसमें कोई फैसला कुन फाते नहीं होता, ये कोई मतलब अनहोनी बात नहीं है, ठीक है। और बेशतर जंगें बल्कि ऐसी ही होती हैं कि उनमें कोई वाज़े फाते नहीं होता। लेकिन देखें, पाकिस्तान भारत दो एटमी ताकतें, हमारे दरमियान भी बड़ी तेज और बड़ी तुंद और इंटेंस जंगें हुई हैं, लेकिन हमने न्यूक्लियर CBMs भी किए हैं, हमने एक दूसरे के एटमी तनसीबात के ऊपर हमला ना करने के मुआहदे भी किए हैं।
ہم ہر سال جنگوں اور کشیدگی کے باوجود 1 جنوری کو ایٹمی تنصیبات کی لسٹ ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر. تو طاقت کے ساتھ ساتھ مخاصمت اور دشمنی کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا احساس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہاں پہ معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ اعتماد کا بھی بہت فقدان ہے, اور چونکہ آپ نے ڈیکیپیٹیشن ایران کی قیادت کی ہے تو اعتماد بہت زیادہ شیٹرڈ ہے. اور جب آپ مزید دباؤ بڑھا رہے ہیں اور بجائے کہ ان کو کوئی انسینٹیو دیں, کوئی ان کو فیس سیونگ دیں کہ وہ اپنی عوام کے سامنے یہ ثابت کر سکیں کہ جناب ہم نے ایک عزت دار انداز میں امن کو قبول کیا ہے, ہم نے کوئی سرنڈر نہیں کیا ہے, تو تبھی ریئلسٹکلی یہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے. ورنہ آپ دیکھیں اگر ایک جانب امریکن پاور اور ایروگنس ہے تو دوسری جانب ایرانی پرشین پرائیڈ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کو ریکنسائل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ہمیں صبر کا, استقامت کا, دانشمندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ یہ جنگ بندی جاری رہے. اور میں بھٹی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ بتدریج یہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں, آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ عمل اگر جاری رہتا ہے تو مستقبل میں میں امید کرتا ہوں کہ ان کے حل کرنے کے امکانات بھی سامنے آئیں گے, اور فوری طور پہ حل کرنے کی توقع غیر حقیقت پسندانہ ہے. ٹھیک ہے, جہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہم جانتے ہیں محمد علی صاحب کی ڈپلومیسی وقت لیتی ہے, لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ دنیا اس وقت ایک معاشی چوک ہولڈ میں بھی ہے, اور اس کے معاشی طور پر جو اثرات ہو رہے ہیں ہر گزرتا ہوا سیکنڈ شدید مشکل ہے دنیا کے لیے. سو اس امید کے ساتھ کہ جو بھی آگے حل ہو بہتر ہو اور امیکیبل ہو سب پارٹیز کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, دیگر سوالات کے ساتھ آتے ہیں. ویلکم بیک. محمد, سوال یہ ہو رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے مودی دور میں بھارت کھل کر اسرائیل کی حمایت میں سامنے ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہے. برکس کی جو ابھی میٹنگ ہوئی ریسنٹ, اس میں مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا. اس سے متعلق یہ کہا جاتا ہے اس وجہ سے کیونکہ اس میں غزہ جنگ سے متعلق کافی سخت موقف اختیار کیا گیا تھا. آپ کی اس معاملے پر رائے؟ الینا, بیسکلی اس کے اندر یہ نہیں ہے جو سخت موقف, اس کے اندر وہی موقف تھا جو پہلے سے برکس لیتا آ رہا ہے. یعنی اور ویسے بھی اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اسرائیل کی کنڈمنیشن جو ہوتی رہی ہے, بیسکلی جو انڈیا چاہ رہا تھا, جو رپورٹ بھی ہوا ہے, وہ یہ کہ غزہ اور لیبنن کے اوپر جو اسرائیل کے خلاف زبان ہے اس کو تھوڑا سا سافن کیا جائے, یعنی کہ اس کو ذرا ہلکا رکھا جائے. پھر وہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن والی ریفرنس ہے اس کے اوپر بھی نہیں وہ کرنا چاہتے. تو اوور آل جو نہیں ہوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی وہ اسی وجہ سے کہ سب نے یہ بات کہی وہاں پر کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کا ریپرزینٹیٹیو ہے. تو علینا, وہاں کا بہت سارے جرنلسٹ اور بہت سارے جو آپ کہہ لیں کہ اینالسٹ ہیں, ان لوگوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جو الفاظ جے شنکر نے پاکستان کے لیے استعمال کیے تھے, اصل میں تو انڈیا جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کی وہ کام کر رہا ہے. یعنی کہ جو اسرائیل کے لیے جو انڈیا کے لیے جو محبت ہے, جو بھائی چارہ ہے, جو چیزیں ہیں, وہ ایک جینوسائیڈل اسٹیٹ کے لیے ایٹ اے ٹائم لائک دس کہ آپ اپنے باقی فارن ریلیشن جو ہے وہ خراب کریں. اچھا علینا, ایک اور میں انٹرسٹنگ چیز کہوں گی کہ یہ بھی جو ہے بھارت کے اندر جو ہے جو چیز وہ کہتے ہیں کہ دہلی کے اندر ویسے تو یہ بہت باتیں ہو رہی تھی, لیکن اب تو کیونکہ یہ لکھ دیا گیا ہے کسی کی طرف سے, تو وہ یہ ہے کہ بنجمن نیتن یاہو نے پرائم منسٹر مودی کو یہ کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ تہران کی رژیم کو نہ صرف یہ کہ وہ ٹاپل کریں گے, وہ چارج بھی لے لیں گے 4-5 دن کے اندر اندر. یہ یعنی کہ ان کی بات ہوئی تھی. اور اسی وجہ سے جو انڈیا کی سائلنس تھی آیت اللہ کی شہادت کے اوپر, اور اوور آل جو سارا کچھ تھا وہ اسی وجہ سے تھی کیونکہ ان کو اسرائیل کی طرف سے اس طرح کے شورش ہوتے ہیں. اس سے تو بالکل ایک چیز سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ زائنزم اور ہندوتوا رژیم جو دونوں ہیں اسرائیل اور انڈیا کی, وہ اس طریقے سے اکٹھی ہیں, ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے, اور ان کے جو عزائم ہیں اگر اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا, تو ہندوتوا کا بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور خوفناک قسم کا ہے, اینڈ ویری اینٹی مسلم, ویری اینٹی مائنورٹیز اور اس طرح کا ہے. اور یہ ہمیں نظر بھی آیا کہ مودی کے بالکل وہ ایمولیٹ کرتے ہیں, جس طرح سے انہوں نے اسیسینیشن بھی فورن سوئل پہ کیری آؤٹ کی ہیں, وہ ایک اسرائیل کے کو ایمولیٹ کرتے ہوئے کیا. تو یہ جو چیز ہے اس کو بھارت کے اندر ایکچولی بہت سارے ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اس چیز کو بہت نیگیٹیولی دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ جو برکس کے اندر جو ہے یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کا معاملہ ہے. بہت شکریہ محمل. سلیم صافی صاحب, ایک واقعہ ہوا ہے, افغان طالبان کی جانب سے سول آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے تھی, جس پر پاک فوج نے جوابی کارروائی کی ہے اور کئی افغان چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا ہے.
یہ کارروائی اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ معاملات ہم دیکھ رہے تھے یا تجزیہ تبصرہ بھی کر رہے تھے کہ کسی ریکنسیلیشن کی طرف یا پاکستان کی طرف سے ایک الٹیمیٹم بھی دیا جا رہا تھا. اب جو رخ اختیار کیا ہے یہ کیا سگنیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی تک دونوں کے درمیان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع برقرار ہے، اور بارڈر پہ بھی دونوں کی فوجیں وہ آمنے سامنے کڑی ہیں، اور اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جس طرح کہ آج انگور اڈا میں ہوا ہے. اور اس سے پہلے بھی چونکہ میڈیا ایران میں مصروف تھا تو اس لیے اس طرف توجہ نہیں گئی، ورنہ 5-6 اس طرح کے واقعات پچھلے 2 ہفتوں کے دوران بھی ہوئے ہیں. اور جو چائنا میں مذاکرات کا آخری دور ہوا تھا تو اس میں بھی کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے، اگرچہ ان مذاکرات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نسبتاً اچھے ماحول میں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کچھ افغان وزراء کی طرف سے اچھے بیانات بھی سامنے آئے ہیں. لیکن جو پاکستان کا ڈیمانڈ ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، تو اس کو ابھی تک اس طرح افغان حکومت کی طرف سے نہ پورا کیا گیا ہے، اور نہ فوری طور پر کوئی اس کا امکان نظر آتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے گا. تو جب تک یہ ٹینشن موجود ہے دونوں ممالک کے مابین، تو اس طرح کہ بدقسمت واقعات ہوتے رہیں گے، اور اس میں تنازع اسی وقت اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی بارڈر کلیشز سے معاملہ شروع ہوا تھا اور اس سے پھر آگے وہ بڑھ گیا. تو اس لیے فریقین کو یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بارڈر کا یا ایک جگہ پہ اس طرح کی جو کلیشز ہوتے ہیں تو وہ آگے جا کے پوری جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سلیم صافی صاحب. ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد مزید سوالات. ویلکم بیک. ارشاد بھٹی صاحب، یہ خبر سامنے آئی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے قیام پاکستان سے اب تک گلیات سے مری کے لیے پانی کی ترسیل پر پنجاب حکومت سے تقریباً 64 ارب روپے 64 ارب روپے مانگ لیے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے سر؟ میڈم شیخ شکر کریں کہ 1857 کے غدر سے پیسے نہیں مانگے خیبر پختونخوا حکومت نے، انہوں نے 1947 قیام پاکستان سے مانگ لیے. اب اور یہ 64 ارب 62 کروڑ ہیں. 62 کروڑ کافی بڑی رقم ہوتی ہے میڈم شیخ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پس منظر سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک، دونوں صوبوں میں سیاسی اختلافات عروج پر ہیں. ظاہر ایک جگہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور دوسری جگہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. پھر سہیل افریدی صاحب کا دورہ پنجاب میں پنجاب حکومت کا مایوس کن جو رویہ رہا، وہ بھی اس نے بھی تلخی بڑھائی. پھر پنجاب پانی پت ہے میڈم شیخ سیاست کا، اور پہلے یہ کبھی پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوتا تھا، پھر نون کا، اور اب پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا، اور وہ جتنا مانا گیا جتنا نہ مانا گیا وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور اب پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے پنجاب میں. پنجاب حکومت کا پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن وقفے سے محسن نقوی صاحب کے دور میں اور اب مریم نواز صاحبہ کے دور میں وہ بھی سب کے سامنے ہے. پھر گندم خریداری پر یا گندم پر معاملے پر دونوں صوبوں میں اختلاف ہوئے. تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں آ کر ایک جینون مسئلے کو 1947 پر لے جا کر خیبر پختونخوا نے اس کی ذرا چیزوں کو بگاڑ دیا ہے. مسئلہ جینون ہے. مسئلہ کیا ہے کہ گلیات سے پانی مری لے جایا جاتا ہے، اور پھر روزانہ 5 لاکھ گیلن کے قریب. اور پھر ڈونگا گلی میں 20 لاکھ گیلن کا جو پانی کا واٹر ٹینک جو تعمیر ہو رہا ہے وہ بھی ہے. تو پانی خیبر پختونخوا کے علاقے کا زیادہ ہے، یعنی گلیات کا، اور مری لے جایا جاتا ہے. دونوں پاکستانی ہیں، دونوں ہمارے بھائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ معاملہ بالکل سلجھنا چاہیے، اور اس طرح کہ جو مری واٹر بورڈ ہے وہ اور جو گلیات والے انتظامیہ ہے وہ آپس میں بیٹھیں اور طے کر لیں کہ جو چشمے اور آبشاریں ہیں اور ان کا پانی کس طرح دونوں جگہوں پہ لے جایا جائے تاکہ دونوں جگہوں میں خشک یا قحط پانی کا نہ پڑے. تو یہ صوبوں تک اوپر آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی.
اور پنجاب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو بھی اپنا سمجھے اور مل کر پانی کا اس طرح کا فارمولہ بنائیں کہ دونوں جگہ پر پانی کا قحط نہ ہو. تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.